میں کیا ہے، کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اور اسی کے مقابل میں عزیمت آتا ہے۔ عزیمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کرنا ہی کرنا ہے، اس میں جو ہے ترک نہیں کر سکتے ہیں اپنی اختیار سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں اختیار نہیں ہوتا، یعنی جو رخصت کا مقابل ہوتا ہے وہ عزیمت ہوتا ہے۔ تو مسافر کے لیے نمازوں میں جو قصر کی جاتی ہے، قصر پڑھنا ہے، تو یہ قصر جو ہے ہمارے نزدیک یہ رخصت نہیں ہے کہ مسافر چاہے گا کہ چاہے تو میں قصر پڑھوں چاہے تو میں پوری پڑھ لوں، بلکہ یہ عزیمت ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے بندوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ حضور ابھی تو ہم امن کی حالت میں ہیں، سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام سے پہنچ جا رہے ہیں، آرام سے پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر بھی کیا ہم جو ہے سفر میں قصر کریں یا پھر اپنی نمازوں کو ہم پورا پڑھیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے تحفہ تمہارے لیے آیا ہوا ہے، لہٰذا تم اس کو قبول کرو۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک بیٹا قصر جو ہے وہ عزیمت ہے، اس میں رخصت کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ بندہ چاہے تو ادا کرے چاہے تو ادا نہ کرے، یعنی چاہے تو نماز میں قصر کرے چاہے تو پوری نماز پڑھے، ایسا اختیار بندے کو نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے، قصر ہی کرنا لازم ہے۔ جو ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، ان میں 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں والقصر عزیمت عندنا، ہمارے نزدیک قصر جو ہے وہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَتَمَ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ۔ اب کہتے ہیں کہ جو انسان مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، اسے ظہر کی نماز مثلا 4 رکعت والی نماز، ظہر کی نماز جو فرض نماز ہے، اسے 2 رکعت پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو ہے 4 رکعت پڑھ دی۔ اب بھول کر کے پڑھا ہو، بس میں آ رہی، یا پھر جان بوجھ کر کے پڑھا ہو، بہر صورت اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہے۔ اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ قاعدہ اولا کر چکا ہے، مطلب دوسری رکعت پر قاعدہ کر چکا ہے، تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کی صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکروہ ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جان بوجھ کر کے اگر کیا ہے تب بھی یہی معاملہ ہے کہ مکروہ ہوگی نماز، لیکن قاعدہ اولا اگر کر چکا ہے تو نماز ہو گئی ہے نا، واجب کا ترک لازم آئے گا، اور جان بوجھ کر کے کیا ہے تو چونکہ گناہگار ہوا تو دوہرا لے۔ سن میری بات، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں کیا بلکہ بھول سے کر لیا ہے، تو اگر قاعدہ اولا کر چکا ہے تو الحمدللہ نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کر لے، آخر 2 رکعت جو ہوگی وہ فرض قرار دی جائے گی، اور بعد کی جو 2 رکعت پڑھا ہے وہ نافل ہو جائیں گی۔ سن میری بات، اور سلام کرنے میں تاخیر ہوئی اس وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گئی۔ لیکن اگر قاعدہ اولا ہی نہیں کیا تھا، 4 رکعت پڑھا اور ڈائریکٹ آخری قاعدہ کر رہا ہے، تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں قاعدہ کر رہا ہے، تو اب نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے جب قصر لازم ہے تو قاعدہ اولا اس کے لیے قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، اور قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے نا، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز کرے جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ۔ کہتے ہیں جب 4 رکعت پوری کر لے اور پہلے والے قعود میں بیٹھ چکا تھا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَإِلَّا ورنہ، یعنی اگر بیٹھا نہیں تھا، ڈائریکٹ جو ہے آخری قاعدہ چوتھی رکعت میں ہی قاعدہ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں فَلَا تَصِحُّ، تو جو ہے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن ایک صورت ہے جب صحیح ہوگی، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت اقامت کی نیت کر لے۔ اس کی نیت کر لے، اقامت کی نیت۔ اقامت کی نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے کہ میں 15 دن تک یہیں ٹھہروں گا۔ اب ایسا نہیں کہ اقامت کی نیت کہیں پر بھی کبھی بھی کر لے گا، دل میں ارادہ ہی نہیں ہے 15 دن ٹھہرنے کا، بس ایسی نیت کر لیا، نہیں، بلکہ دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں 15 دن تک یہیں پر ابھی ٹھہروں گا، جیسے میں اپنے بھائی کے یہاں گیا ہوں، ٹھیک ہے، وہیں پر میں 15 دن ٹھہر رہا ہوں، اس طرح سے نیت پختہ ارادہ کرے گا تو جا کر کے نیت صحیح ہوگی۔ یہ نہیں کہ چلتے پھرتے بس ایسے ہی جو ہے کہ
اقامت کی نیت کر لے رہا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت اقامت کی نیت کر لیا تو اب چونکہ وہ مقیم ہو گیا اور مقیم ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے اس پر 4 رکعت نماز جو ہے وہ لازم ہو جائیں گی. تو اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا درست ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں الا اذا نوى الاقامة لما قام للثالثة. کہتے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی مگر اس وقت جب کہ وہ اقامت کی نیت کر لے. کب؟ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. سمجھ میری بات کو؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا تو اس کی اقامت کی نیت کرنا درست ہو جائے گا اور 4 رکعت پڑھنا اس کا درست ہو جائے گا. ورنہ پھر 4 رکعت صحیح نہیں ہوں گے, اس کو نماز دہرانا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں سے وہی بتا رہے ہیں کہ بھائی جب مسافر قصر کرے گا تو قصر کب تک کرنا ہے اس کو. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ. کہتے ہیں اور وہ جو ہے قصر کرتا رہے گا, مسافر جو ہے قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, جس شہر میں گیا تھا اسی شہر میں واپس یعنی اپنے گاؤں میں آ جائے. جیسے کہ کوئی انسان جو ہے اپنے گاؤں میں رہتا ہے, وہاں سے ممبئی جا رہا ہے کسی کام کے لیے, سامان لانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, تو جب تک واپس اپنے گاؤں نہیں آ جائے گا تب تک جو ہے قصر کرے گا, تب تک نماز میں قصر پڑتا ہی رہے گا. یا پھر جو ہے او ینوی اقامتہ, یا پھر وہاں پر جو ہے ٹہرنے کی نیت کر لے گا. کتنا؟ نصف شہر فی بلد, جو ہے آدھا مہینہ مطلب 15 دن, 15 دن ٹہرنے کی نیت کر لے گا. فی بلد او قریہ, کسی شہر میں یا پھر کسی قریے میں. سمجھ میری بات؟ ظاہری سی بات ہے جہاں 15 دن ٹہرنے کی جب کوشش کر رہا ہے, 15 دن جب ٹہرے گا تو کسی شہر ہی میں تو ٹہرے گا نا, یا تو کسی شہر میں ٹہرے گا یا تو کسی قریے میں ٹہرے گا. اب مان لو کہ سمندر میں سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, اب کہہ رہا ہے کہ نیت کر لے رہا ہوں میں, تو کشتی کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی 15 دن ٹہر سکتا ہے. پسند. یا پھر جنگل ہے, جنگل میں جو ہے بیچ میں نیت کر لے رہا ہے کہ میں یہیں ٹہر جاؤں گا, تبھی بھی کہاں ٹہر سکتا؟ نہیں ٹہر سکتا, کیونکہ جنگل میں انسان نہیں ٹہر پائے گا. سمجھ بات؟ تو شہر یا قریہ کا ہونا ضروری ہے اقامت کی نیت کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کہیں پر بھی چلتے چلتے وہ نیت کر لے رہا ہے تو اس کی نیت درست ہو جائے گی. نہیں, کہتے ہیں کہ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ, کہتے ہیں قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے شہر میں واپس آ جائے, یا پھر جو ہے ٹہرنے کی نیت کر لے, اقامت کی نیت کر لے آدھا مہینہ یعنی 15 دن کسی بھی شہر میں یا کسی بھی قریے. سمجھ میری بات؟ ہاں, تو 15 دن یا 15 دن سے زائد اگر ٹہرنے کی مدت ہے اس کی, 15 دن سے زائد اگر ٹہرنے کی نیت کر لیا ہے تو پھر اب وہ مسافر نہیں رہے گا, اب وہ قصر کرنا ترک کر دے گا. اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کر رہا ہے ایک جگہ پر کہ بھئی میں 10 دن ٹھہروں گا, 4 دن ٹھہروں گا, 8 دن ٹھہروں گا, 12 دن ٹھہروں گا, اس طرح سے, تو کہتے ہیں وَقَصَرَ إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ, کہتے ہیں اور قصر کرے گا اگر اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا تو. جیسے کہ 8 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہے, 12 دن ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے نماز میں قصر ہی کرے گا, وہ مسافر ہی کہلائے گا. بتا, کہتے ہیں او لم ینوی وبقی سنین, یا پھر اس نے نیت ہی نہیں کی. نیت نہیں کی مطلب اب جیسے کہ وہ کسی کام کے لیے گیا ہے باہر شہر میں, اب قصر کر رہا, اب اس کو پتہ نہیں کہ میرا کام کب ہوگا, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, ایک ہفتے کے بعد ہو, 10 دن کے بعد ہو, 15 دن کے بعد ہو, 1 مہینے کے بعد ہو, اس کو کنفرم نہیں معلوم کہ کتنے دن میں کام ہوگا, ہے نا. اس وجہ سے وہ نیت بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ بھئی میں 15 دن تک ٹھہروں گا, یقینی طور پر, کیونکہ ہو سکتا ہے 15 دن سے پہلے ہی کام ہو جائے. سمجھ میری بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ کتنے دن میں ٹھہروں گا, تو ایسی صورت میں وہ قصر ہی کرتا رہے گا. اگرچہ جو ہے ایک دن ہوتے 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 1 مہینہ گزر جائے, بلکہ 1 سال گزر جائے, بلکہ 1 سال سے زائد کا بھی عرصہ گزر جائے, تب بھی کیا ہے وہ قصر ہی کرتا رہے گا, جب تک کہ ایک جگہ پر کم سے کم 15 یا 15 سے زائد دن تک ٹہرنے کا پختہ ارادہ نہ ہو, اس وقت تک وہ قصر کرتا رہے گا. بیٹا سمجھ میری بات؟ اسی کو کہہ رہے ہیں وَقَصَرَ إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ, اور قصر کرے گا اگر اس سے کم کی نیت کرتا ہے, او لم ینوی, یا پھر نیت ہی نہیں کیا کچھ بھی ٹہرنے کی, ہے نا, وبقی سنین, اور ایسے ہی کئی سال رہ گیا, مطلب پختہ ارادہ پختہ نیت نہیں کر رہا ہے میں کتنے دن ٹھہروں گا, ایسے ہی بس ٹہرتا چلا جا رہا ہے, تو وہ قصر ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا, کہتے ہیں اقامت کی نیت 2 شہروں میں سے, اگر وہ مان لو کہ 2 شہر میں رہ رہا ہے, جیسے کہ ایک انسان جو ہے کام کرنے کے لیے گیا ممبئی, ٹھیک ہے,
اب ممبئی شہر میں جو ہے اس کا کام نہیں، ممبئی شہر سے باہر پسند میں آ رہی، مان لو کہیں پر بھی بہت سارے ہے نا پونا جانے کے راستے میں یا کہیں پر بھی شہر سے باہر یا دوسرے شہر میں، یا مان لو کہ پونا میں، سمجھ میری بات، اس کا کام ہے اب دونوں شہروں میں سے وہ جہاں پر رات گزارے گا اس کو متعین نہیں کیا ہے کہ میں رات کہاں گزاروں، کبھی یہاں ٹہرتا ہے کبھی وہاں ٹہرتا ہے، کبھی ممبئی میں ٹہر رہا ہے کبھی پونے میں ٹہر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پختہ نیت نہ کرے کہ میں رات میں کہاں ٹھہروں گا۔ اب مان لو کہ وہ رات میں ممبئی میں ٹہر رہا ہے، پختہ نیت کر لیا کہ ممبئی میں مجھے ٹہرنا، دن بھر جو بھی کام رہے گا پونا جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا کام کر کے آؤں گا، ہے نا، وہاں سے پھر آؤں گا ممبئی میں ٹہراؤں گا رات میں۔ اس طرح سے اگر پختہ نیت کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہے، نیت اقامت درست نہیں ہوگی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدَتَيْنِ، کہتے ہیں اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوگی ایسے دو شہروں میں کہ لم يعین المبیت بأحدهما، مبیت کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، کہتے ہیں کہ جس میں سے جن دو شہروں میں سے کسی بھی ایک میں رات گزارنے کی تعین نہ کیا ہو، کہاں پر رات گزارے گا، ہے نا، تو اس طرح سے اگر دو شہروں میں رہ رہا ہے، کبھی یہاں رہ رہا ہے کبھی وہاں رہ رہا ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کی نیت اقامت درست نہیں ہوگی۔ تو نیت اقامت درست ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ بھلے ہی دونوں جگہوں پر رہتا ہو لیکن رات جہاں پر ٹھہرے گا وہاں پر متعین کر دے، جیسے کہ میں ممبئی میں رات ٹھہراؤں گا، ہے نا، اس طرح سے کہتے ہیں کہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی ایسے دو شہروں میں جس میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو۔ ولا فی مفازۃ لغیر اہل الاخبیۃ، کہتے ہیں اور نہ ہی ایسے جنگل میں جو سنگلاخ وادی ہو، مفازہ کہتے ہیں جنگل کو بیٹا، جو جنگل ہوتا ہے جنگل میں بھی اگر کوئی نیت اقامت کر لے گا تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جنگل میں انسان ایک دن ٹہر سکتا ہے، 2 دن ٹہر سکتا ہے، 15 دن سے زائد ٹہرنے کی عادت جنگل میں عموماً نہیں رہتی ہے، سمجھ میری بات۔ تو اگر کوئی جنگل میں اقامت کی نیت کر لے، ہے نا، اور یہ بات بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ اقامت کی نیت 15 دن سے زائد ہی کو کہتے ہیں، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن 12 دن 13 دن 14 دن کی بھی اگر ٹہرنے کی نیت کرے گا تو وہ مسافر ہی رہے گا، اس کو مقیم نہیں کہیں گے۔ اقامت نیت کیا ہے، کم سے کم 15 دن، 15 سے زائد کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، تو میری بات، تو اب ظاہری سی بات ہے جنگل میں کوئی بھی انسان 1 دن 2 دن ٹہر سکتا ہے نا، 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن ایسے نہیں ٹہر سکتا، تو لہٰذا جنگل میں اگر کوئی اقامت کی نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو آدی واسی لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، اہل اخبیہ کا مطلب کیا ہے، آدی واسی لوگ، آدی واسی سمجھتے ہیں نا، جو اپنا ساز و سامان لے کر کے پھرتے رہتے ہیں، وہ کہیں پر بھی رہ جاتے ہیں، وہ لوگ جنگلوں میں رہ جاتے ہیں، بیابانوں میں رہ جاتے ہیں، میدانوں میں رہ جاتے ہیں، کہیں پر بھی وہ لوگ رہ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی وہ لوگ اگر نیت کر لیتے ہیں 15 دن رہنے کے جنگل میں تو ان کی نیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ وہ لوگ عموماً رہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو رہنے کی عادت ہے، لیکن ان کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اجازت نہیں ہوگی، اگر وہ 15 دن رہنے کی نیت کرتے ہیں تو ان کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، کہتے ہیں کہ ولا فی مفازۃ لغیر اہل الاخبیۃ، کہتے ہیں اور نہ ہی جنگل میں اقامت کی نیت جو ہے صحیح ہوگی، اس کے لیے کہتے ہیں لغیر اہل الاخبیہ، اہل اخبیہ کے علاوہ کے لیے، آدی واسی لوگوں کے علاوہ کے لیے، ہے نا، آدی واسی کے لیے اردو میں کیا لفظ آتا ہے بیٹا، خانہ بدوش، کیا آتا ہے، خانہ بدوش، خانہ بدوش کہتے ہیں، خانہ بدوش کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے گھر کو اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، مطلب ساز و سامان لے کر کہیں پر بھی جا رہے ہیں، کہیں پر بھی ٹہر رہے ہیں، خانہ بدوش کہا جاتا ہے ان کو، آدی واسی لوگ، خانہ بدوش لوگ جو جنگلوں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو خانہ بدوشوں کے علاوہ کے لیے جنگل میں اگر نیت اقامت کرتے ہیں تو درست نہیں ہوگی نیت اقامت۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَا لِعَسْكَرِنَا بِدَارِ الْحَرَبِ وَلَا بِدَارِنَا فِي مُحَاصَرَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ، کہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لشکر کی اقامت کی نیت صحیح ہوگی جو دارالحرب میں ہو، ٹھیک ہے، اسلامی لشکر جنگ کرنے کے لیے دارالحرب میں چلا گیا، اب دارالحرب میں گیا تو وہاں پر اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ دشمن کے شہر میں جو ہے کوئی بھی انسان 15 دن سے زائد عموماً ٹھہرتا نہیں ہے نا، تو کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے، کبھی بھی سختیاں پڑ سکتی ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میری بات، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ولا لعسکرنا بدار الحرب، اور نہ ہی ہمارے لشکر کے لیے دارالحرب میں ہمارا لشکر جو ہے وہ اقامت کی نیت نہیں کر سکتا. ولا بدارنا، اور لشکر جو ہے ہمارے یعنی دارالاسلام میں، دارالحرب اور دارالاسلام دونوں سمجھتی ہیں نا. دارالحرب بیٹا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مسلموں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہ ہو کہ وہ اپنے مذہب پر چل سکیں، اس کی آزادی نہ ہو، تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں. اور اگر مذہبی آزادی ہے، بھلے ہی ان کی حکومت ہے، تو وہ دارالاسلام ہے. جیسے کہ ہندوستان ہے، یہاں پر مذہبی آزادی ہے ہم کو، تو یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے. سمجھا یہ بات؟ کہتے ہیں اور دارالاسلام میں بھی جو ہے اقامت کی نیت لشکر کے لیے درست نہیں ہوگی. کب؟ فی محاصرت اہل البغی، جب بغاوت کرنے والوں کا محاصرہ کیا گیا. محاصرہ سمجھتی ہے نا؟ چار طرف سے گھیر لینا. پہلے کے زمانے میں ہوتا کیا تھا بیٹا کہ عمومی طور پر شہروں کی جو ہے یہ باؤنڈریز ہوا کرتی تھی، چہار دیواری، اور چہار دیواری کے اندر ہی شہر ہوتا تھا، اور چہار دیواری کے دو تین دروازے ہوتے تھے. عمومی طور پر تو ایک ہی بڑا دروازہ ہوتا تھا، اور اس دروازے کو بند کر دیا جاتا، اور دروازے بند ہو جاتے تھے تو کوئی بھی اس کے اندر آ نہیں سکتا تھا. تو ہوتا کیا تھا عمومی طور پر کہ شہر کے اندر ساز و سامان، کھانے پینے کا اناج وغیرہ جمع کر کے رکھتے تھے. اور جب اس طرح کا کوئی دشمن کا حملہ ہوتا تو وہ لوگ دروازے بند کر لیتے، چہار دیواری کا دروازہ مین پھٹک بند کر دیتے، اور وہاں اندر محصور ہو کر کے رہ جاتے. وہ لوگ باہر سے کیا کرتے کہ پوری چار دیواری پر، گولائی پر جو ہے وہ اس کا محاصرہ کر لیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور محاصرہ کر کے انتظار کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ اناج جو رکھے ہیں کب تک کا ہوگا ذخیرہ؟ 1 مہینہ 2 مہینہ رہے گا، اس کے بعد تو ان کو نکلنا ہی پڑے گا بعد میں باہر اناج لانے کے لیے. تو جب نکلیں گے تو حملہ کریں گے. اس طرح سے محاصرہ کر کے بیٹھتے تھے. اب اسی طرح سے مان لو کہ اہل دارالاسلام ہی کے اندر اگر کوئی بغاوت کرنے والے بغاوت پر اتر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا، اب وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محل میں، اپنی باؤنڈری میں، کمپاؤنڈ میں بند ہو کر کے رہ گئے، اب ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو اب وہاں پر جو ہے اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی. کیونکہ جب محاصرہ کیے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کہ کب تک محاصرہ رہے گا. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں کھل جائے، ہو سکتا ہے 10-15 دن میں کھلے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے تک رہے. کوئی کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر بھی اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کہتے ہیں کہ اوپر سے دیکھو ولا تصح نیت الاقامت ببلدتین، 2 شہروں میں اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا جس میں سے کسی بھی ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو، اور نہ ہی جنگل میں اقامت کی نیت درست ہوگی غیر اہل اخبیہ مطلب خانہ بدوشوں کے علاوہ کے لیے، اور نہ ہی ہمارے لشکر کے لیے درست ہوگی جبکہ وہ دارالحرب میں ہوں، اور نہ ہی ہمارے لشکر کے لیے جبکہ وہ دارالاسلام میں ہوں، لیکن فی محاصرت اہل البغی، لیکن بغاوت کرنے والوں کے محاصرے میں ہوں. تو بغاوت کرنے والوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو اب یہ اسی صورت میں کیا ہے، نیت اقامت درست نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی آپا جان لوگ سب سمجھ رہی ہیں؟ جی حضرت. بس رہنے دیجیے. اب یہاں سے جو ہے یہ مسئلہ بتائیں گے کہ اگر مسافر مقیم کی اقتدا کرتا ہے، یا مقیم مسافر کی اقتدا کرتا ہے، یا مسافر مسافر کے پیچھے پڑ رہا ہے، تو کیا جو ہے مسئلہ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے بیٹا.